جنتوں کے لیے آنسوؤں کی قیمت. The value of tears for the heavens. کسٹرینا نے مجھ سے پوچھا، زاہد تم نے لکھا ہے کہ ایک شخص کے آنسو جو خدا کی محبت میں بہائے جاتے ہیں جنتیں خرید لیتی ہیں، کیونکہ یہ بتاتے ہیں کہ خدا اس وقت کس سمت میں ہے. آج میرا سوال جنتوں کے آنسوؤں کے معیار کے متعلق ہے. وہاں کی مخلوق ایک مثالی ماحول میں خدا کی محبت میں پروان چڑھی ہے. کیا جنتوں میں ان کے آنسو اس سمت کی طرف اشارہ نہیں کرتے جس طرح خدا کو پانا ہے؟ کیا انسانی آنسوؤں کا ذائقہ مختلف ہے جو جنتوں میں نہیں مل سکتا؟ یہ شاید ان کی خواہش ہے کہ زیادہ سے زیادہ محبتوں کی خوشبو جمع کریں تاکہ ان کے خدا سے زیادہ ملنے کے امکانات بڑھ جائیں. کیا انسانی محبت میں کوئی ایسی چیز ہے جس میں انسانی مخلوق کی محبت نہ ہو؟ میں نے جواب دیا، اگر ہم جنتوں کی مخلوقات اور زمین پر موجود انسانوں کو دیکھیں تو سب سے پہلے اس بات پر زور دیا جائے گا کہ وہ جنتوں میں رہتے ہیں. اعلیٰ مخلوقات اور ہم انسان نچلی مخلوق سے تعلق رکھتے ہیں. ہم اپنے وجود کو دنیاوی پریشانیوں کی گرفت میں لے جاتے ہیں جنہیں ہم جھٹک نہیں سکتے. بظاہر ہم میں سے اکثر کے لیے اس سے کوئی فرار نہیں ہے. یہ ہماری زندگی کا بھنور ہے جو ہمیں سانس لینے کے لیے درکار ہوا سے محروم کر دیتا ہے. اور اب اس شخص کے لیے آنسو جو اس منحوس ماحول میں پلے بڑھے اور یہ دعویٰ کرنے میں کامیاب ہوگا کہ وہ خدا کا ہے، کیونکہ خدا نے اس کے بارے میں گواہی دی ہے کہ وہ جنتوں کی تمنا کا نشانہ بن جائے. تمہارا سوال کہ جنتیں ان آنسوؤں کے لیے اپنی ہر چیز کیوں پیش کرتی ہیں یا انہیں نیلامی میں خریدنے کی کوشش کیوں کرتی ہیں، اس کی مندرجہ ذیل وجہ ہے وہ اپنی جنت اس شخص کو پیش کرتے ہیں کیونکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ وہ کبھی بھی اپنے آپ کو ان کی حیرت انگیز چیزوں سے نہیں کھوئے گا. دنیا اس آسمانی دولت کے باوجود محبت میں خدا کی انسانی چیز یعنی سبجیکٹ خدا کو کبھی نہیں بھولے گی، نہ اسے اپنی نظروں میں یا اپنے دل سے کھوئے گی. اس شخص کی محبت ہمیشہ خدا کے لیے اعلیٰ رہے گی اور ہمارے خالق کے لیے ہمیشہ رہے گی. یہ انسان ان مخلوقات سے زیادہ خدا سے محبت کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ آسمانی مخلوق بڑی شدت سے اصرار کرتی ہیں، ہماری جنت لے لو، کیونکہ وہ ایک بات یقینی طور پر جانتے ہیں کہ اگر وہ انسان جو ایک گرے ہوئے ماحول میں پیدا ہوا خدا کے بارے میں یہ کہنے میں کامیاب ہو گیا کہ وہ اس سے تعلق رکھتا ہے، پھر اگر ہم اس شخص کو اپنی جنت کی پیشکش بھی کریں تو وہ اسے قبول نہیں کرے گا. اگر وہ شخص ان کی جنت میں آتا ہے تو وہ خدا کی محبت میں مزید اور تیزی سے بڑھتا جائے گا. کسٹرینا، یہی فرق ہے. اب اس نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ اتنا ہی ممکن ہے کہ آسمانی مخلوق بھی اس شخص کے ذریعے یا اس کے ساتھ تیزی سے بڑھ سکتی ہے؟ میں نے جواب دیا، ہاں. جب کوئی اس جنت کے ماحول میں ہوتا ہے تو اس جنت کے اندر موجود محبت میں روح ہیرے کی طرح چمکتی ہے اور محبت میں ناقابل یقین اظہار کرتی ہے. اس جنت کے ماحول میں انسان محبت کے معاملے میں کمال ہستی بن جاتا ہے. ایسے لوگ جنتوں کا نور بن جاتے ہیں. کیا تمہیں سمجھ آئی؟ اس نے سر ہلایا. لیکن اس مقام پر خدا جنتوں کی مخلوق پر کچھ اور بھی واضح کرتا ہے جب وہ کہتا ہے، اس شخص کو دیکھو، آپ ہمیشہ جنتوں میں رہتے ہیں لیکن یہ انسان تمہارے اس شاندار ماحول کی اور بھی زیادہ تعریف کرتا ہے. وہ اپنے دل کی گہرائیوں سے اس کا شکر گزار ہے اور مجھ سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. آسمانی مخلوق اچھی طرح جانتے ہیں کہ یہ شخص ان کی جنتوں کو ایک بہت ہی خاص اور منفرد چمک دیتا ہے جو اسے بہت زیادہ چمکتی ہیں. ایسے شخص کی محبت نمایاں ہوتی ہے جو اور جنتوں کی مخلوق کی محبت سے بڑھ جاتی ہے. جنتوں میں خدا سے محبت کرنا وہاں کی مخلوق کے لیے ایک طرح کا معمول بن جاتا ہے، لیکن جو انسان اپنے پیچھے اندھیروں اور تمام دنیاوی مجبوریوں کو چھوڑنے میں کامیاب ہو گیا، اس کے لیے یہ آسمانی ماحول نارمل نہیں بلکہ بہت ہی خاص چیز ہے جس کے لیے وہ ہمیشہ شکر گزار ہے. زمین پر ہماری دنیا میں یہ مثالی روحانی ماحول نہیں ہے. بہت سے اولیاء اور رسول اپنی زندگی میں اس موڑ پر آئے جہاں انہوں نے خدا کو چھوڑ دیا. ان کے ماحول میں انہیں لفظی طور پر کچل دیا.
اور وہ واپس آ گئے، لیکن جس نے صبر کیا اور اپنی آخری سانسیں بھی خدا سے محبت کے لیے چھوڑ دیں، اس نے اپنی محبت کی قدر کا ثبوت دیا ہے۔ اور ہاں، یہ انسانی محبت جنتوں کی مخلوقات کی محبت سے بھی بالا تر ہے، کیونکہ آسمانی مخلوقات کو کبھی اس کی ضرورت نہیں تھی کہ ان مشکل حالات کا سامنا کریں، اور اب جنتوں کی مخلوق اور ایسے انسان کے درمیان محبت میں لین دین کا سلسلہ ہے۔ کرسٹین نے مجھ سے پوچھا، کیا یہ محبت کے گیت کی طرح ہے جس کا ذائقہ مختلف ہے؟ جب بہت سے محبت کے نغمے چلتے ہیں تو ایک منفرد خاصیت پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، بالکل ایسے ہی جنتوں کی مخلوق اس انسان کا اپنے ساتھ موازنہ کرنے لگتی ہے۔ وہ خود کو اس گرتی ہوئی دنیا میں اس کی جگہ پر رکھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ وہاں ان کے ساتھ کیا ہوگا۔ کرسٹین نے مداخلت کی، وہ خدا کے لیے اپنی محبت میں اپنی قدر کو پہچانتے ہیں۔ ہاں، وہ اپنے آپ تسلیم کرتے ہیں کہ شاید انہیں وہاں خدا کے لیے سچی محبت کبھی نہیں ملی۔ وہ وزن کرنے لگتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ اس شخص کی محبت دراصل ان سے زیادہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا شخص اس جنت میں ایک ہیرے کی طرح انوکھی خوبصورت چیز ہوتا ہے۔ یہ جواہر ان کی انگلی کی انگوٹھی میں نمایاں نگینا ہوگا۔ جنتوں جیسے مثالی ماحول میں بہت سے انبیاء آئے جنہوں نے خدا کے سامنے آ کر کہا، ہمیں زمین پر بھیجو اور ہم تمہاری مثالی دنیا کو حقیقت میں لائیں گے۔ وہ بھیجے گئے تھے اور کبھی تجربہ نہیں کیا کہ اس چھوٹے سے سیارے پر روحانیت کیا ہے۔ ان میں آرک اینجلز بھی تھے۔ میں بہت سی مثالیں دے سکتا ہوں۔ مثال کے طور پر لوتھر میتھیوس، ایک بار زمین پر انہوں نے مکمل طور پر بے معنی مقاصد کے لیے اپنی زندگیاں ضائع کر دیں۔ آسمانی مخلوق اپنا موازنہ اس انسان سے کرتے ہیں جو راکھ سے نکلنے والے فینکس کی طرح اس تاریک ماحول سے خدا کی محبت میں اٹھنے کے قابل ہوا تھا، اور اگر وہ اس کے عہدے پر ہوتا تو ناکام ہونے سے واقعی ڈرتا ہے۔ ان سے پہلے بہت سی دوسری مخلوقات کے لیے یہ بات ثابت ہو چکی تھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کے ساتھ کیا ہوگا، اور پھر اچانک ایک انسان ان کے سامنے آ کر کھڑا ہوا جو جہنم کی تہہ سے ان کی طرف چڑھ آیا، اور اسی لیے خدا نے میرے بارے میں کہا کہ میں اس کے آنسوؤں کی قیمت ادا نہیں کر سکتا۔ جب یہ جملہ جنتوں اور وہاں کی مخلوقات میں گونجی تو معلوم ہوا کہ خدا کے پاس بھی ایسا کچھ نہیں جو اس کے آنسوؤں کی قدر کے قریب ہو۔ میرے آنسوؤں میں پیار بڑے اعلان نے اپنی جگہ لے لی۔ انہوں نے سب کچھ پیش کیا، اپنی جنت، جو کچھ میرا دل چاہے، صرف اس لیے کہ میں وہاں رہائش اختیار کروں۔ اپنی دعوت کے ساتھ وہ یہ امید جوڑتے ہیں کہ خدا میری وجہ سے ایک بار پھر ان سے ملنے آئے گا۔ جب تم یہ دیکھو گے تو سمجھو گے کہ میں آسمانی مخلوق کا چچا یا کوئی رشتہ دار نہیں ہوں۔ وہاں بہت سے مختلف تخلیقات ہیں۔ زمین اپنے لوگوں کے ساتھ کائنات میں ایک چھوٹا سا نقطہ بھی نہیں ہے، لیکن میری روشنی میری قدر کی گواہی دیتی ہے۔ میری قدر سے اندازہ ہوتا ہے کہ جب خدا نے محبت کو جنم دیا تو یہ کیسا رہا ہوگا۔ وہ زاہد علی خان کی شخصیت کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ کرسٹین کا تصور کریں، اسے پتہ چل جائے گا کہ میں زمین پر ایک گندگی ہوں اور میرا دماغ بلیک ہول سے بھرا ہوا ہے۔ نہیں، خدا نے ان تمام چیزوں کو ختم کر دیا۔ جو بچا ہے وہ صرف وہی ہے جو اس کا ہے۔ کرسٹین نے کہا، تو جو باقی رہ گیا ہے وہ تمہاری زندگی کا اصل جوہر ہے۔ ہاں، تم زمین پر بہت سی چیزوں کے لیے مجھے ذمہ دار ٹھہرا سکتی ہو اور کہہ سکتی ہو، دیکھو تم نے یہ کیا اور تم نے ایسا کیا۔ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن خدا ابدی زندگی میں اعلان کرے گا وہ سب کچھ جس کے لیے میرے دل پر الزام لگایا جا سکتا ہے پس منظر میں مٹ جاتا ہے۔ میرے لیے یہ غیر موجود ہے۔ اس کی زندگی سے اس وقت کو ختم کر دو اور وہ تمام مائنس کر دو، اور اب آپ مثبت کو دیکھو۔ اور پھر خدا پوچھتا ہے، میرے لیے اس کی کیا قیمت تھی؟ اور پھر ترازو میرے حق میں نکلتا ہے، کیونکہ میں نے جو کچھ بھی خدا کی محبت میں کیا وہ ماؤنٹ ایورسٹ کو بھی پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔
اور گرے ہوئے لوگ موت کے بعد کی زندگی میں اپنے تاریک جہانوں میں چلے جاتے ہیں اور پھر بھی مجھ پر الزام لگائیں گے کہ میں نے ان کی نظر میں زمین پر اتنا اچھا نہیں کیا۔ لیکن وہ وقت اب میرا حصہ نہیں رہا، کیونکہ خدا نے مجھے اس سے آزاد کر دیا ہے۔ جو کچھ باقی رہ گیا وہ خدا کے لیے انمول ہے۔ اور اس طرح خدا نے مجھ سے کہا، میں تمہیں ایک اور روشنی دے سکتا ہوں، وہ فرشتہ یا کسی اور ہستی کی، لیکن خدا میری محبت کی قدر کو دیکھتا ہے اور اس لیے فیصلہ کیا، نہیں، میں اسے اپنی زندگی اور اپنی محبت دیتا ہوں جو میرا نور ہے۔ جب خدا اپنی روشنی کو کسی ہستی کے ساتھ بانٹتا ہے تو وہ تجھے محبت میں اس کے معیار کی بات کرتا ہے۔ اور تصور کریں کہ آپ روحانی دنیا میں آتے ہیں اور پھر آپ چیخنا شروع کر دیتے ہیں، خدا ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ ہم بالکل جانتے ہیں کہ وہ کس قسم کا شخص تھا، لیکن خدا نے میری زندگی سے مائنس کو پہلے ہی گھٹا دیا ہے۔ لیکن اگر تم سے مائنس کاٹ لیا جاتا ہے تو مجھے یقین نہیں ہے کہ کیا کچھ باقی بچے گا۔ سب کو پہلے اپنی فکر کرنی چاہیے۔ کیا کسی کی زندگی اپنے بچوں کی بھلائی کے گرد گھومتی ہے؟ کیا کسی قسم کا معمول بن گیا تھا؟ یہ کیا بکواس تھا؟ اگر تمہارا وقت متوازن ہے اور خدا پوچھے کہ کیا کچھ بچا ہے تو تلخ جواب نفی میں ہوگا۔ اس کے بعد آپ بغاوت کر سکتے ہیں اور پکار سکتے ہیں، خدا ہم نے تمہارا کام کر دیا ہے، اور پھر آپ دیکھیں گے کہ جس چیز پر آپ نے فخر کیا اس میں کیا قیمت تھی۔ اب اس بات کا باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا ہے کہ آیا آپ نے اسے ایک فرض کی طرح پورا کیا یا آپ کی عقیدت ایک ناول میں بدل سکتی ہے۔ اگر مؤخر ذکر معاملہ تھا کیونکہ آپ نے اسے پورے دل سے کیا تو یقیناً روحانی دنیا میں آپ کی قدر بدل جاتی ہے۔ اگر دوسری طرف آپ نے خدا کا کام اور خدا کی منشا سے صرف فرض کے احساس سے کیا تو آپ کو اس کا معاوضہ ملے گا، لیکن اس سے زیادہ کچھ نہیں۔ پھر آپ ایک اچھے جہان میں اختتام پذیر ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آپ ایسا ناول لکھ سکتے ہیں جس میں آپ نے اپنے آپ کو اور اپنی محبت کو خدا میں کھو دیا ہے اور آپ نے خدا میں کھوئے ہوئے پیار کے ساتھ واپسی کا راستہ نہیں ڈھونڈا ہے، چاہے آپ واپس آنا چاہتے تھے لیکن اس کے قابل نہیں تھے، تو اس وقت آپ نے واقعی اپنی زندگی خدا کے لیے وقف کر دی ہے۔ اگر اس وقت آپ اس وفاداری کے ساتھ اپنی آخری سانسیں چھوڑتے ہیں اور اس آخری لمحے میں بھی آپ سرگوشی کرتے ہیں، کاش میں اور بھی دے سکتا، تو آپ کو ادائیگی نہیں ملے گی، لیکن خدا خود آپ کا متبادل ہوگا۔ جی ہاں، خدا میرا متبادل ہے، اس لیے میں آپ کو بار بار خبردار کرتا ہوں، دوسرے لوگوں کو صرف ان کی بری عادتوں یا اعمال سے پرکھنا بند کریں۔ جس لمحے آپ دوسروں پر الزام لگاتے ہیں آپ اپنی برائیوں کو بھول جاتے ہیں، کیونکہ آپ بھی کوڑے کے ڈھیروں سے زیادہ کچھ نہیں ہیں۔ ہمیں بری چیزوں میں اپنا موازنہ نہیں کرنا چاہیے۔ اس دوران میرا بیٹا موسیٰ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گیا، اس لیے اب میں نے اس سے کہا کہ اس مشن کو صرف فرض کے احساس سے انجام نہ دینا، نہیں، یہ تمہارا آلہ ہے، یہ تمہاری سانسوں میں بھی ہمیشہ گونجتا رہے گا، کیونکہ یہ تمہاری محبت کا گیت ہوگا جسے تم اکیلے ہی مکمل کرو گے۔ پھر تمہارا تعلق فیصلوں اور خوبیوں کے دائرے میں نہیں رہے گا۔ کیا تم جانتے ہو کہ میرا اس سے کیا مطلب ہے؟ سب نے سر ہلایا۔ پھر آپ کو ان سے سبز روشنی ملتی ہے، کیونکہ روحانی دنیا میں فیصلہ کرنے کی فرشتوں کی طاقت اس حد تک نہیں جاتی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو سبز روشنی نہیں ملتی؟ آپ کے پاس محض ایک مفت سواری ہے جس کا فیصلہ نہیں کیا جانا چاہیے۔ میں یہاں اس محبت کے بارے میں بات کر رہا ہوں جو صوفیانہ تھی اور خدا سے تعلق رکھتی تھی، جس میں آپ اس کی محبت واپس حاصل کرنے کے لیے اپنی جان دیتے ہیں۔ اس محبت میں آپ خدا اور اس کی منشا کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ آپ کے اندر اس جلتی ہوئی خواہش فرشتوں کو آگے پکڑنے سے روکتی ہے۔ کائنات کا قانون آپ کو اپنے ساتھ باندھ نہیں سکتا، اور جب آپ روحانی زندگی میں پہنچیں گے تو آپ سیکھیں گے کہ خدا کسی کا فیصلہ نہیں کرتا۔ خدا آپ کے استقبال کے لیے موجود ہے،
میں اپنی موت کا وقت دیکھ چکا ہوں۔ میں سنہری دھند میں گرا ہوا تھا جس میں نیلی روشنی چل رہی تھی۔ میں نے اس ناقابل تسخیر دھند کے اندر اپنے ہاتھ اور اونچے اوپر پھیلائے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں نے اس کے بارے میں کسی اور کتاب میں لکھا ہے۔ میرے ہاتھ اس گول سنہری نیلے دھند میں اوپر پہنچ گئے اور اچانک کسی نے میرے ہاتھوں کو مضبوطی سے پکڑ لیا اور مجھے اپنی طرف کھینچ لیا۔ سب سے پہلے میں نے خدا کو دیکھا۔ تم دیکھتے ہو یہ میرا متبادل ہے، وہ میری محبت کی ملکیت ہے، میں اس کے سوا اور کیا چاہ سکتا ہوں؟ اس موقع پر کرسٹین نے مجھ سے پوچھا، کیا اس میں کوئی مختلف مطلب ہے؟ جب تم کہتے ہو میں تمہارے لیے اپنی زندگی، اپنی آخری سانس دیتا ہوں، لیکن مجھے اپنی محبت واپس دو، یا میں اپنی زندگی، اپنی آخری سانس تمہارے لیے دے دوں۔ میں نے تمہاری محبت واپس کر دی کرسٹینا۔ دونوں صورتوں میں اس کا مطلب یہ ہے کہ میں خدا سے کہتا ہوں، میں تیرے لیے، اپنے خالق کے لیے مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے انسانیت کو تیرے بارے میں اطلاع دینے کے لیے اپنی آخری سانس تک تجھے تلاش کیا۔ میں نے تمام سلیبیں اپنے اوپر لے لیں اور میں نے کبھی تم سے یہ نہیں پوچھا کہ تم کہاں ہو میرے آسمانی والدین، یا تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا۔ اگر آپ اس وقت اپنی محبت پر قائم رہنے میں کامیاب ہو جاؤ اور یہ نہ پوچھو کہ خدا نے آپ کو کیوں چھوڑ دیا، پھر یہ آپ کی زندگی کا اہم موڑ بن جاتا ہے، اور یہ بالکل اسی مقام پر ہے کہ عیسیٰ ناکام ہوا۔ اس نے خدا سے پوچھا کہ اس نے اسے کیوں چھوڑ دیا، لیکن اس موڑ پر آپ خود محبت سے بالاتر ہیں۔ اس موقع پر کرسٹینا نے اپنا سوال دوبارہ دہرایا، کیا اس سے کوئی فرق پڑے گا اگر میں زاہد خدا سے کہوں مجھے میری محبت واپس کر دو، یا اپنی محبت مجھے واپس کر دو؟ کرسٹین، جب میں ان الفاظ کو استعمال کرتا ہوں تو ان کا صرف ایک ہی مطلب ہوتا ہے، یعنی میں خدا کی محبت کا متمنی ہوں۔ میری محبت سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک بار پھر اس نے مداخلت کی، لیکن ہماری کتابوں میں دونوں جملے موجود ہیں۔ ٹھیک ہے کرسٹینا، لیکن مطلب ایک ہی ہے، کیونکہ خدا میری محبت ہے، اور اس لیے میرے لیے یہ کہنا درست ہے کہ مجھے میری محبت واپس دے دو۔ کرسٹینا نے کہا، یہ خاص طور پر میرے لیے ایک سوال تھا، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ جب تم چلے جاؤ گے تو وہ تمہارے الفاظ پر تمہیں کیل لگانے کی کوشش کریں گے، اور اس لیے میں اب اس کو حل کرنا چاہتی ہوں، ان لوگوں کے لیے جو ابھی تک ہیں، ان کے روحانی سفر کے آغاز میں۔ کرسٹین، مستقبل میں تم ہمیشہ لکھو گی، خدا مجھے اپنی محبت واپس دے، حالانکہ دوسرے الفاظ میں محبت کا ذائقہ مختلف ہے۔ خدا کے لیے آنسوؤں کا معیار اور مقدار۔ The quality and quantity of tears for God۔ جب میں اپنے کمرے میں آرام کی غرض سے ٹھہر گیا تو کیٹی اور کرسٹین میری نئی ٹیپس کے ساتھ جدوجہد کر رہی تھیں۔ میں ایک بار پھر ان کے پاس واپس آیا اور کہا، اب تمہارے سامنے بات چل رہی ہے اور میرے پاس اس میں کچھ شامل کرنے کے لیے بھی ہے۔ انہوں نے صرف جواب دیا، یہ زمین پر ہماری تقدیر ہے۔ اس ریکارڈ کا بٹن دبایا۔ میں نے شروع کیا، خدا کی محبت میں معیار اور مقدار کا فرق جنتوں میں موجود نہیں ہے، یہاں تک کہ جنتوں کی مخلوق کے لیے بھی ایک وقت ایسا آیا جب انہوں نے بہت سے سفر کیے، جب وہ ابھی جنتوں میں نہیں رہتے تھے۔ صرف ان کے آنسو ہی انہیں وہاں لے آئے۔ خدا کے لیے ہمارے آنسو ہمیں انسانوں کے درمیان جہان یا دیگر اچھے جہانوں تک نہیں لے جاتے ہیں۔ اب مقدار معیار بن گئی ہے۔ جنتوں میں یقیناً مخلوقات کے پاس ایسے لمحات ہیں جو انہوں نے خدا کے ساتھ شیئر کیے ہیں، لیکن وہ لمحات انہیں ایسے لگ رہے تھے جیسے وہ ازل سے پہلے کے ہیں۔ زمینی لحاظ سے ہم صدیوں کی بات کریں گے۔ جب خدا نے ان کو چھوڑا تو اس کی محبت نے ان میں ایک نہ بجھنے والی پیاس اور لامحدود اداسی کا نشان چھوڑا تھا۔
اور اگرچہ جنتوں میں ان مخلوقات کو کسی چیز کی کمی نہیں ہے، لیکن اب وہ خدا کی موجودگی کے بغیر اپنی خوشی پوری نہیں کر سکتے تھے۔ جنتوں میں صرف ایک چیز کی کمی ہے۔ جب جنتوں میں موجود مخلوقات زمین پر تاریک ماحول کو دیکھتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ انبیاء، صوفیاء اور اولیاء اللہ اس الجھے ہوئے ماحول میں بہت سے چیلنجز پر قابو پانے کے باوجود یہ دعویٰ کر سکتے ہیں کہ ان کا تعلق خدا سے ہے۔ اپنی زمینی زندگی کے مصائب کے باوجود وہ آنسو بہاتے ہیں کیونکہ وہ خدا کو یاد کرتے ہیں۔ پھر جنتیں یہ آنسو کیوں چاہتی ہیں جب کہ ان کے پاس سب کچھ ہے؟ جنتیں اسے اس طرح دیکھتی ہیں کہ اسی لیے انہوں نے کہا، خدا کے لیے ہمارے آنسو اور زمین پر موجود انسان کے آنسو مختلف ہیں، کیونکہ ارد گرد کا ماحول پہلے سے ہی اس کے برعکس ہے۔ صوفیاء کرام، انبیاء اور اولیاء کرام زمین پر اپنی زندگی میں اس تاریک جہنم سے جکڑے ہوئے ہیں۔ ہر روز وہ نئے چیلنجز سے دوچار ہیں۔ ہر صبح ایک الگ درد ان کا انتظار کرتا ہے۔ اگرچہ اندھیرا ماحول انہیں رات دن گھیرے رکھتا ہے اور انہیں ٹکڑے ٹکڑے کرنے لگتا ہے، لیکن مشکل ترین لمحات میں بھی وہ خدا سے تعلق رکھتے ہیں اور اپنے لیے آنسو نہیں بہاتے بلکہ صرف خدا سے محبت کرتے ہیں۔ ہاں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنتوں والے یہ زمینی آنسو کیوں چاہتے ہیں؟ ان دکھی حالات میں بہائے جانے والے آنسو جنتوں جیسے شاندار ماحول میں خدا کی محبت میں بہائے جانے والے آنسوؤں سے کہیں زیادہ اہمیت کے حامل ہیں۔ جنتوں کی مخلوق ان آنسوؤں کی خواہش کرتی ہے کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ خدا شخصی طور پر آتا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ خود خدا کے پاس ان آنسوؤں کی قدر کے برابر کوئی چیز نہیں ہے، اور اس طرح وہ اس انسان کو کچھ نہیں دے سکتا، کیونکہ اسے بہرحال اپنے آنسوؤں کے بدلے آسمان سے شہریت ملے گی۔ لیکن ان آنسوؤں کا تبادل یہ ہوگا کہ خدا اس انسان سے ملنے کے لیے ان جنتوں پر آئے گا، اور اس لمحے کے لیے آسمانی مخلوق ان آنسوؤں کو بہائے گی، کیونکہ جب خدا ان کے پاس ان کے آسمان پر آئے گا تو وہ بھی اس کو ان زمینی آنسوؤں کی وجہ سے دیکھیں گے۔ زمین پر ہم بہت سی چیزوں کے لیے روتے ہیں۔ مثال کے طور پر جب ہماری مہنگی کار ٹوٹ جاتی ہے، یا جب ہمارا ساتھی ہمیں چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ دوسرے اپنے خاندان، بیٹی یا بیٹے کو کھو جانے پر غم زدہ ہوتے ہیں۔ ہر آنسو کی اپنی قدر ہوتی ہے، لیکن پھر بھی اس کا موازنہ ان آنسوؤں سے نہیں کیا جا سکتا جو خدا کے لیے ہیں، کیونکہ خدا کے لیے آنسو کسی شرط کے پابند نہیں ہوتے ہیں۔ ہم نے جو آنسو بہائے ہیں وہ خدا کے ہیں اور اس نے انہیں قبول کیا ہے۔ یہ اختلافات ہیں۔ اس لیے میں ہمیشہ کہتا ہوں، جب تمہارے ارد گرد کے حالات کی وجہ سے اداسی تم پر غالب آ جائے تو اپنے آنسوؤں کو روک رکھو۔ اس لحاظ سے خدا کی طرف رجوع کریں اور انہیں اس کے لیے بہائیں۔ جنتوں کو ان آنسوؤں کی اطلاع دی جائے گی، یہاں تک کہ اگر ہم اس وقت اس سے واقف نہیں ہیں تو ہم روحانی زندگی میں آنے پر اسے تازہ ترین جان لیں گے۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنتیں اس کے لیے سب کچھ پیش کرتی ہیں تو ہمیں اس لمحے جنتوں کے ذریعے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ روحانی زندگی میں خدا اور در حقیقت کیا اہمیت رکھتا ہے۔ سادہ لفظوں میں یہی زندگی کا مقصد ہے۔ آپ اس دنیاوی زندگی میں بہت سے اچھے کام کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کا میرٹ ملے گا، یہاں پہ اس کے لیے ایک برابری ہے، لیکن خدا سے محبت آپ کو پرواز کرنے اور اپنی محبت کو پورا کرنے کے قابل بناتی ہے۔ میں نے یہاں یہ ظاہر کیا ہے کہ جب میری محبت بھری کہانیاں لکھی جاتی ہیں تو ان کا کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے خاص لباس کو تبدیل کرتے ہیں، روحانی طور پر بہت زیادہ امیر ہو جاتے ہیں۔ میرے ذریعے کرسٹینا اور میرے خاندان کے دیگر لوگوں سے متاثر ہونے کی بنیاد پر دونوں میں نئی وضاحتوں اور نقطہ نظر کے صفحات اور پیراگراف شامل کیے جاتے ہیں، اور اس طرح میری کتابوں کے ابواب ایک ویڈیو اور کئی اضافی ٹیپس سے بنائے گئے ہیں۔ بہت سے قارئین کہیں گے کہ میری کتابوں میں اس سے کہیں زیادہ ہے جو میں نے ویڈیو میں ذاتی طور پر بات کی ہے۔ میں یہ کرسٹین کی انتھک خواہش کا مرہون منت ہوں
کہ اپنی وراثت کو ہر ممکن حد تک فکری اور جذباتی طور پر زیادہ سے زیادہ فروغ دے سکا، تاکہ نہ صرف مستقبل میں لوگ خدا کے سچے بیٹے اور بیٹیاں بنیں، بلکہ ہمارے دنوں اور عمر میں ہمارے ساتھیوں کو بھی یہ موقع ملے۔ اپنی روحانی تقدیر کے لیے صحیح انتخاب کریں۔ یہی وجہ ہے کہ کرسٹینا اب برسوں سے گھنٹوں دن بدن اپنے کندھوں پر رضاکارانہ طور پر مزید بوجھ ڈالتے ہوئے گھنٹوں خدا کے انکشافات لکھنے کے لیے بیٹھ رہی ہے۔ میرے روحانی تجربات کے بارے میں متعلقہ کہانی میں مناسب جگہوں پر انفرادی ڈیپس ڈالی گئی ہیں، بالکل ضروری جزوی سرخیوں کی طرح جو قاری کے لیے متن کی نشاندہی نیویگیٹ کرنے میں آسانی پیدا کرتی ہیں۔ ایک بار میں نے کرسٹینا سے کہا کہ ہر چیز کو 100% تک پہچاننا ناممکن ہے، کیونکہ روحانی سچائی کا منبع لامتناہی ہے۔ جس پر اس نے میری طرف دیکھا اور جواب دیا، ہو سکتا ہے لیکن ہم ہمیشہ کے لیے زمین پر نہیں رہتے، یہاں تک کہ اگر خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ایک دن ظاہر ہوں اور ہم سے آگے نکل جائیں۔ کم از کم جہاں تک میری روحانی ترقی کا تعلق ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کا خدا کے ساتھ کہیں ایسا گہرا تعلق ہوگا جیسا کہ تم کرتے ہو۔ انہیں جنتوں کے دائروں سے باہر کی جھلک دیکھنے میں بھی کافی وقت لگے گا۔ مجھے نہیں معلوم کہ خدا انہیں دوبارہ تمہاری طرح اپنے بچپن کا تجربہ کرنے دے گا۔ ان سوالوں کا جواب کون دے گا، جن کا جواب خدا تمہیں اپنی منشا سے دیتا ہے؟ آج بہت سے لوگ خدا کو بھی دیکھتے ہیں، لیکن وہ ہمارے آسمانی باپ کے ساتھ تمہارے تعلق سے بہت دور ہیں۔ مستقبل میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ میری ایک خواہش ہے جو مجھے تمہاری میراث کو ہر ممکن حد تک عظیم بنانے کی تحریک دیتی ہے۔ آج تک خدا کی کارسازی پروویڈنس کو ہر بار مستقبل میں ملتوی کیا گیا ہے۔ تم نے سال 10,011 کا دورہ کیا اور خدا کی مثالی دنیا دیکھی، لیکن ذرا سوچو، تمہارے انکشافات کے ذریعے ہم خدا کی کارسازی پروویڈنس آف گاڈ کی تکمیل کے واقعے کو مختصر کرنے کا انتظام کرتے ہیں۔ میں اپنے دل میں تصور کرتا ہوں کہ اگر تم 10,011 کی بجائے 9,011 میں مملکت خدا داد کی سیر کرنے آؤ گے تو کیسا ہوگا؟ اس وقت کتنے لوگوں کی روحانی زندگی کا آغاز بہتر ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ سب ایک ناقابل تعبیر خواب ہو، لیکن اس کے باوجود میں ہر ایک کی خاطر تمہاری زیادہ سے زیادہ روحانی دولت حاصل کرنے کی کوشش کروں گا۔ میں نے اس کی چمکتی آنکھوں میں دیکھا جو آنسوؤں سے بھری ہوئی تھیں، اور خاموش رہی۔ جی ہاں، میرے تجربے کے ہیرے کو کرسٹینا اس وقت تک کاٹ کر پالش کرتی رہتی ہے جب تک کہ اس کی رائے میں اس میں صحیح چمک نہیں آ جاتی۔ لیکن یہ دنیا کتنی شاندار ہوگی جب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں پوری زمین کو محبت کے ایک چمکتے ہیرے میں بدل دیں گے۔ اب ہم ایک نئے باب میں آ گئے ہیں۔ میرے سب سے پیارے آسمانی والدین، مجھے اپنی محبت کامل کرنے دے۔ Let me complete my love, my most beloved heavenly Father۔ میں اپنے دل کی گہرائیوں سے خدا کے اس عظیم امکان کے لیے شکر ادا کرتا ہوں کہ اس نے انسانیت کی خاطر ذاتی طور پر مجھ سے ملاقات کی، تب سے میری رہنمائی کی اور مجھ سے کہا، میں ابدی زندگی میں تمہارا متبادل ہوں۔ خدا مجھ پر بہت مہربان ہے، لیکن ایک بار پھر میں اس بات پر زور دیتا ہوں کہ یہ خوبی سب سے پہلے اور صرف میرے صوفی بزرگوں کی ہے۔ پیدائش سے انہوں نے مجھے سکھایا کہ خدا صرف ایک ہے اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ میرے لیے خدا سے ملنے کے قابل ہونے کی کلید تھی۔ اسی طرح کی بنیاد پر یقیناً محمد اس قابلیت کا مستحق ہے اور اپنے اسلاف سے مطمئن ہوں، اور میں ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اگرچہ مجھے اپنے مشن کے آغاز میں ان کے ساتھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن آخر کار وہ آئے اور خدا کی دنیا کی تعمیر کے ہمارے مشترکہ مقصد کے لیے میرے شانہ بشانہ کھڑے ہو گئے، جس کے بارے میں پرانے اور نئے عہد ناموں میں پہلے ہی سے پیشگوئیاں موجود ہیں۔ بلکہ اسلام اور مشرق بعید کے دوسرے مذاہب بھی گزشتہ رات خدا کی طرف سے مدعو کیے جانے کے بعد میرے لیے ایک شاندار رات تھی۔ بلا شبہ یہ میرے ساتھ خدا کی طرف بلائے گئے تمام انبیاء کے لیے بھی بہت بڑا اعزاز تھا۔ ان میں سے ان تمام جنہوں نے خدا کی نئی دنیا، اس عالمی جہان
جو خدا پر مرکوز تھا کو لانے کے لیے مجھ سے اپنے بندھن پر مہر ثبت کی تھی۔ ہمارے اتحاد سے پہلے 45 طویل اور تصادم کے سال ہیں۔ ان انبیاء کو ڈر تھا کہ میں زمین پر ان کے مذہب کو ختم کر دوں گا جن کے وہ بانی تھے اور جو آج دنیا کے بڑے اور بااثر لوگوں میں سے ہیں، لیکن مجھے واقعی اس میں کوئی دلچسپی نہیں تھی۔ میرے لیے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر وہ پوری دنیا میں پھیل جائیں۔ میں نے وہی کیا جو خدا نے مجھ سے کرنے کو کہا، اور اسی لیے میں نے اعلان کیا کہ تمام مذاہب کا وقت ختم ہو گیا ہے۔ لیکن 45 سال بعد انبیاء کو بھی ایک رکاوٹ کا سامنا کرنا پڑا، اور اس لیے انہیں اپنے مذاہب کی خرابیوں کو دور کرنے پر اترنا پڑا۔ اب انہیں وہ سب کچھ ظاہر کرنا تھا جو وہ خدا کے بارے میں جانتے تھے لیکن اپنی زندگی کے دوران شیئر نہیں کیا تھا۔ یہ آسمانی راز ان کو دکھائے گئے تھے کیونکہ وہ ان کو استعمال کر کے لوگوں کے دلوں میں خدا کے ملنے کے لیے بنیاد ڈال سکتے تھے۔ تقریباً نصف صدی لگنے کے باوجود وہ واپس آ گئے۔ میں نے کھلے بازوؤں سے ان کا استقبال کیا اور بھول گیا کہ ماضی میں انہوں نے میرے ساتھ کیا کیا تھا۔ چنانچہ کل رات مجھے خدا نے دعوت دی تھی۔ جب میں وہاں پہنچا تو میں نے دیکھا کہ ہر نبی کے پاس پانی کا ایک گلاس تھا۔ ان کے چہروں پر خوشی لکھی ہوئی تھی کیونکہ اس گلاس میں زندگی کا پانی تھا۔ وہ اس تحفے سے زیادہ خوش تھے کیونکہ اگر وہ اسے پی لیں گے تو ان کی محبت بڑھے گی۔ ان کی پیاس در حقیقت خدا کی محبت میں پیدا ہونے کی ان کی خواہش ان میں ایک ایسی بہار پیدا کرے گی جس کی مدد سے وہ خدا کی محبت میں اپنے کمال کو پہنچ سکتے ہیں۔ میرے آگے ماریون کا بیٹا نوح تھا جو خدا کی پہلی یونیورسٹی کی تعمیر کو ممکن بنانے کے لیے اپنی زندگی میں ایک کامیاب باکسر بننا چاہتا ہے۔ یہ یونیورسٹی اپنی نوعیت کی پہلی یونیورسٹی ہوگی۔ زندہ خدا سے ملنے اور خدا کا عقیدہ سکھانے کے لیے پوری دنیا سے لوگ اس کی طرف آئیں گے۔ جب خدا کے گھر اور خدا کی یونیورسٹیاں بنیں گی تو دور سے پہچانے جائیں گے کیونکہ ان کا چہرہ فرنٹ خدا کے چہرے سے مزین ہوگا۔ مستقبل میں بچوں کے لیے خدا کی تصویر دیکھنا ایک فطری عمل ہوگا کیونکہ وہ روحانی طور پر بڑھتے ہیں اور اپنی آنکھیں کھولتے ہیں۔ جب وہ اسے دیکھیں گے تو وہ قدرتی طور پر کہیں گے اس میں کوئی شک نہیں، وہی خدا ہے۔ زمین پر وہ نسلیں برکت پائیں گی جو خدا کے وجود پر ڈگمگائے بغیر ہمارے آسمانی باپ کے لیے اپنے دل کھولتی ہیں۔ ان کے لیے خدا کی تصویر کے سامنے دعا کرنا فطری ہوگا۔ یہ تصویر ان کی آنکھوں کے سامنے غائب ہو جائے گی اور اس کی بجائے ایک کرسٹل نیلی روشنی انہیں گھیر لے گی۔ خدا کا نور انہیں اپنے ساتھ لے جائے گا۔ اس طرح وہ زندہ خدا کو دیکھیں گے۔ اس کا آسمانی والدین انہیں روحانی زندگی میں ذاتی تجربات فراہم کرے گا۔ خدا ان کو ایک ایسے سفر پر لے جائے گا جہاں وہ بہت سی نئی چیزوں کا تجربہ کریں گے۔ میں ان کے بارے میں بجا طور پر کہہ سکتا ہوں کہ وہ واقعی تمام انسانوں کی تاریخ میں سب سے پہلے بچے ہوں گے۔ وہ صرف ایک سوال کریں گے اور وہ یہ ہوگا کہ خدا کی دنیا بنانے میں اتنی دیر کیوں لگ گئی؟ میں اس کا جواب نہیں دے سکتا، لیکن میں یہ کہہ سکتا ہوں میں نے ساری زندگی دن رات ایک ہی خواب کا تعاقب کیا، اس لیے مجھے انت تک چلنا پڑا۔ میں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس سے نظر نہیں ہٹائی کیونکہ میں نے خدا کی بنیاد بنانے کا عزم کر رکھا تھا۔ میرے ساتھ یہ خواب کے ساتھ زمینی زندگی کے کئی سال گزر گئے اور اب قریب نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے اب بھی بہار نظر نہیں آتی۔ نہ کلیاں پھوٹنے لگتی ہیں اور نہ ہی پھولوں کی خوشبو کھلتی ہے، لیکن خدا مجھے تسلی دیتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ بہار بہت قریب ہے۔ تمام انبیاء کی اس مجلس میں نوح سب سے چھوٹا تھا۔ وہ گھٹنے ٹیک کر خدا کے ظاہر ہونے کا مشکل سے انتظار کر سکتا تھا۔ جزوی طور پر، صوفیانہ طور پر وجد میں آ کر وہ آگے پیچھے رقص کرتا رہا۔ اس نے انبیاء کی نگاہیں پکڑ لیں۔ جس چیز نے مجھے حیران کیا وہ یہ تھا کہ تمام انبیاء نے اپنے ہاتھوں میں زندگی کا پانی تھام رکھا تھا۔ یہ ایک ناقابل یقین تحفہ تھا جو انہیں دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگنے دے گا، انہیں ہمیشہ کے لیے صوفیانہ بنا دے گا اور جس سے وہ خدا کی محبت میں تکمیل پائیں گے۔ لیکن میرے اور نوح کے ہاتھ میں ایسا کچھ نہیں تھا۔ نوح نے مجھ سے پوچھا ہمارے پاس بھی اس کرسٹل نیلے پانی کے ساتھ ایک گلاس کیوں نہیں ہے؟ میں نے اسے جواب دیا صبر کرو، آخر خدا آ گیا۔ جب وہ ہمارے پاس سے گزرا
میں نے اٹھ کر اس سے کہا، اے آسمانی والدین، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. یہ میری کوششیں نہیں بلکہ میری محبت تھی جو تمہیں میرے ممبران کو خوابوں میں آنے پر مجبور کرتی ہے. حالانکہ میں ان سے ذاتی طور پر کبھی نہیں ملا. وہ پوری دنیا میں، شمال میں، جنوب میں، مشرق اور مغرب میں بکھرے ہوئے ہیں، پھر بھی تم ان پر ظاہر ہوتے ہو. ان میں سے بہت سے لوگوں نے حلف بھی نہیں اٹھایا اور نہ ہی ایک عالمی خاندان میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا ہے، لیکن انہوں نے اپنا دل کھول دیا، حالانکہ انہوں نے ابھی 7 صفحے بھی نہیں پڑھے تھے، اور تو رات کو ان سے ملنے آیا. لیکن بہت سے ایسے بھی ہیں جو تیری منشا کی پیروی کرتے ہیں، اس کے لیے جیتے ہیں، اور پھر بھی تجھ سے ان کے گلے لگنے کا انتظار کرتے ہیں. سب سے پہلے میرے آسمانی والدین نے صرف میری طرف دیکھا. بظاہر میں نہیں جانتا تھا کہ آیا وہ مجھے جواب دے گا، لیکن پھر وہ بولا، اگر لوگ اپنے دلوں میں باقی سب کچھ نکال دیں اور ان میں میرے سوا کچھ نہیں سوچتے، ہاں یہاں تک کہ جب وہ تمہاری کتابوں میں میرے بارے میں پڑھتے ہیں تو وہ خوشی کے لمحات کا تجربہ کرتے ہیں جب وہ مجھے دیکھ سکتے ہیں. یہ ان کے دل میں میرے لیے ان کی مخلصانہ محبت کے حقیقی لمحات تھے جو مجھے ان کے پاس لے گئے، اور انہوں نے مجھے دیکھا حالانکہ وہ تمہارے یا ایک عالمی خاندان میں شامل نہیں ہوئے. در حقیقت انہیں تمہارا یقین بھی نہیں آیا. ان لمحوں میں جب طوفان گرج اور بجلی کی چمک کے نیچے سب سے زیادہ زور سے اٹھتا ہے، تب وہ مجھے دیکھتے ہیں، کیونکہ تب انہوں نے اپنی غیر مشروط محبت میں بس مجھے ہی سوچا ہوتا ہے. اس وقت سے میں ان کا سفر شروع کرنے کا انتظار کر رہا ہوتا ہوں، لیکن اس کے بجائے دنیاوی خدشات یا اپنے مذہبی عقائد سے باہر وہ اپنی پرانی دنیا میں اپنے انبیاء کے پاس لوٹ گئے. میرے بارے میں سچی سوچ کے لمحات ختم ہو چکے تھے، اور وہ جہاں سے آئے تھے واپس پلٹ گئے. لیکن میں اب بھی ان کا انتظار کر رہا ہوں. تم نے جو کتابیں لکھی ہیں وہ سب میری کتابیں ہیں. ان میں تمہیں میرا دکھ اور میرا ٹوٹا ہوا دل ملتا ہے. ان لمحات میں انہوں نے مجھے دیکھا، اور یہ وہ لمحات ہیں جو روحانی زندگی میں ہمیشہ کے لیے لکھے جائیں گے. جب وہ میری طرف لوٹیں گے تو میرے دروازے ان کے لیے کھلے ہوں گے. اور تمہارے ممبرس کے بارے میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں، یہ سچ ہے. انہوں نے اپنی زندگی اس راہ کے لیے وقف کر رکھی ہے، اور پھر بھی ان کے دماغ اور دل میں میرے علاوہ اور بھی بہت سی باتیں ہیں. جزوی طور پر ان کے دماغ پر ان کا غلبہ ہوتا ہے، اور یہ انہیں زندگی کے پانی کو چکھنے سے روکتا ہے. اس چشمے سے جو ان کتابوں سے نکلتا ہے، ہاں وہ بار بار پڑھتے تھے، لیکن اس وقت بھی ایک لمحہ بھی ایسا نہیں تھا جو صرف میرے لیے ہو. اور دوسری طرف دنیا بھر سے اجنبی لوگ آتے ہیں اور میرے ساتھ وہ لمحہ پاتے ہیں جب ان کی مجھ سے محبت نے پکارا تھا، اور بجلی کی طرح ان کے آنسوؤں نے ان کے روحانی افق کو روشن کر دیا تھا. اس طرح وہ مجھے دیکھنے میں کامیاب ہو گئے. جن لوگوں کے دماغوں پر دن رات دنیاوی کاموں کا غلبہ رہتا ہے، وہ بھی اپنے دلوں کو اپنے دماغ اور خیالات سے کوڑے لگنے دیتے ہیں. یہ درست نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. دل کو ہر چیز سے بالاتر ہونا چاہیے. دل کو موضوع یعنی سبجیکٹ، اور دماغ اور خیالات کو اس کی اشیاء یعنی آبجیکٹس ہونا چاہیے. اگر وہ اس صحیح ترتیب کو قائم کرنے میں کامیاب ہو جائیں تو یہ انوکھا لمحہ ان کے لیے بھی صادق آئے گا. ان کے خیالات اور مجھ سے ان کی محبت میں وہ مجھے دیکھ سکیں گے کہ آخرکار مجھ سے مل بھی سکیں گے. ظاہر تمہیں میرا شکریہ ادا کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ یہ میرٹ صرف تمہارا ہے. تم نے یہ سب ممکن بنایا ہے. میں تمہارا مقروض ہوں کہ ان میں آخرکار ان کے خوابوں میں نظر آنے کے قابل ہوں. تم نے اس سب کی بنیاد رکھی ہے، واقعی یہ پل بنایا ہے جس پر میرے بچے میرے پاس آئیں گے. تھوڑی دیر کے لیے مکمل خاموشی چھا گئی. خدا نے میری طرف دیکھا اور پوچھا، کیا تم چاہتے ہو کہ میں بھی تمہارے خوابوں میں آؤں، یا تم چاہتے ہو کہ میں دن کو تمہارے سامنے آؤں؟ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، میری روح کانپنے لگی. روتے ہوئے میں نے جواب دیا، اے باپ، تو دن میں اتنی بار میرے پاس آئے ہو،
لیکن میری سب سے پیاری خواہش یہ ہے کہ یہ نعمت تمام بنی ہوئے انسان اور ہر دوسری مخلوق کو عطا ہو، ان تمام لوگوں کو جو تیری خواہش رکھتے ہیں۔ میں نے بہت کچھ دیکھا ہے، تم سے اتنی ناقابل تصور محبت ملی ہے، تم مجھے کئی بار روبرو نظر آئے ہو۔ یہ سب یادیں اور صرف تمہاری محبت میرے لیے روحانی زندگی میں کافی ہوگی۔ تمہیں صرف ایک بار دیکھنا میرے لیے بچپن میں ہی کافی تھا کہ میں اپنی پوری زندگی تمہارے لیے غیر مشروط اور بغیر کسی توقع کے وقف کر دوں، چاہے تم اس کے بعد مجھے دوبارہ کبھی دکھائی نہ دو۔ اتنے مہربان ہونے کے لیے تمہارا شکریہ، واقعی میرے لیے تمہارا دل بہت مہربان ہے۔ خدا مجھ پر مسکرایا، میرے پاس سے گزر کر اپنے تخت پر بیٹھ گیا۔ میرے سمیت سب جھک گئے۔ تمام حاضرین کی طرف مڑ کر خدا نے کہا، میں آج تم سے بہت خوش ہوں، لیکن تمہاری میرے بیٹے سے بھی کافی دیر تک بحث ہوتی رہی۔ آخرکار تمہیں خود ہی احساس ہوا کہ تم غلط تھے اور میرے دل نے ٹھیک کیا تھا۔ آخر میں تم میری بادشاہت کام کرنے کے لیے واپس آئے۔ خدا نے پہلے میری طرف اور پھر نوح کی طرف دیکھا اور کہا کہ میں نے تمہیں زندگی کے پانی کا ایک گلاس اس لیے نہیں دیا کہ تمہارے لیے زاہد اور چھوٹا بچہ، میں سرچشمہ ہمیشہ موجود رہوں گا، اس لیے تمہیں اس گلاس کی ضرورت نہیں ہے۔ میں پھر رونے لگا اور اپنے پاس نوح کو دیکھا، اس کے تصوف میں مگن اس کی آنکھیں اور روح چمک رہی تھی۔ آپ لفظی طور پر بتا سکتے ہیں کہ اس نے کبھی ایسا شاندار لمحہ نہیں دیکھا تھا۔ خدا کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا، اس کی موجودگی میں وہاں رہنے کی اجازت دینا کہ اس کے ارد گرد یہ سبھی واقعی حقیقی تھا اور اس کے لیے ناقابل یقین حد تک زبردست تھا۔ خدا نے بات جاری رکھتے ہوئے کہا کہ آج میں تم سے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن زاہد نے مجھ سے ایسے الفاظ کہے کہ میں نے اپنا ارادہ بدل دیا۔ میری دھوپ میرے پاس آنے دو، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ وہ میرے نام سے بات کرے۔ خدا نے اپنی انگلی سے میری طرف اشارہ کیا اور مجھے دعوت دی، میرے پاس آؤ میری دھوپ، میں چاہتا ہوں کہ تم میرے لیے موجود لوگوں سے بات کرو، جو تمہارے دماغ میں ہو کہو۔ ہاں، وہ پہلے تمہارے خلاف ہو گئے لیکن واپس آ گئے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت دیر سے ہوا ہو، لیکن ابھی زیادہ دیر نہیں ہوئی ہے۔ میں کھڑا ہوا اور خدا کے پاس آ گیا۔ پہلے تو خدا نے چاہا کہ میں واقعتاً اس کے تخت پر بیٹھ جاؤں، لیکن میں نے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا، اے باپ، میں تمہارے تخت پر نہیں بیٹھنا چاہتا، کیونکہ یہ میری بڑی خوش قسمتی ہے کہ مجھے تمہارے تخت پر بیٹھنے کا اعزاز ملا۔ اے آسمانی والدین، براہ کرم تم واحد خدا ہو اور تمام وجود کے خالق ہو، تم میرے واحد حقیقی والدین ہو، تم اکیلے اس پر بیٹھو گے۔ میں خدا کے تحت تخت کے پاس کھڑا ہوا اور اپنا داہنا ہاتھ اس پر رکھا۔ میں نے اپنی تقریر کا آغاز ابتدائی الفاظ سے کیا، میں تمہارے ساتھ اپنی مشنری زندگی کے لمحات شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ تمام وعدے جو خدا نے مجھے دیے تھے، آج میرے دل میں حقیقی ضروری ذریعہ بن گئے۔ ہاں، میں تمام وعدوں کے ساتھ صوفیانہ اور بہت خوش تھا۔ سال گزرتے گئے اور جب بھی میں ان وعدوں میں سے کسی ایک کے پورا ہونے کے قریب پہنچا، میں نے اپنی ٹرین کے دروازے سے باہر قدم رکھا اور اندھیرے کے سوا کچھ نہیں دیکھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو میری ٹرین غائب ہو چکی تھی، لہٰذا مجھے اندھیری رات میں پیدل چلنا پڑا۔ کسی وقت ایک اور موقع پیش آیا اور ایک اور ٹرین وہاں سے گزر گئی۔ میں نے چھلانگ لگائی اور دوبارہ یقین کیا کہ میں اگلے پڑاؤ پر اپنی منزل پر پہنچ جاؤں گا اور آخرکار میں دن کے وقت اپنی آنکھوں سے خدا کی منشا پوری ہوتے دیکھ سکوں گا۔ میں ایک بار پھر اترا تو اچانک اندھیرے نے مجھے پھر سے گھیر لیا اور اس طرح یہ میری زندگی میں دہائیوں کے بعد چلا گیا۔ نصف صدی سے زیادہ عرصے سے میرے اندر کبھی میرے دماغ میں
کبھی میرے عالمگیر شعور میں، میرے ضمیر میں، ہاں دل کے گہرے جذبات میں بھی یہ سوال گونجتا رہا، خدا کا یہ میٹھا وعدہ آخر کب پورا ہوگا؟ تم اپنے خدا کو اپنا سب سے پیارا کہتے ہو، لیکن جو کچھ تمہیں بتایا گیا ہے وہ کب حقیقت بنے گا؟ انسان کل سے خدا کو مانتا ہے، لیکن پھر بھی اس کی طرف آنکھ نہیں اٹھاتا۔ آج بھی انسان نہیں جانتے کہ خدا اصل میں کون ہے۔ وہ اسے مختلف نام دیتے ہیں۔ لاشعوری طور پر سائنس بھی تمام وجود کی اصل اس غیر مرئی خدا کو تلاش کر رہی ہے۔ جب سے مذاہب موجود ہیں، کئی نسلیں، وہ انسانی تاریخ میں بہت سے عقائد سے پہلے بھی موجود تھے۔ لوگوں کا خیال تھا کہ وہ اپنی زندگی میں پر اسرار خدا کو جان لیں گے، لیکن یہ خواہش پوری نہ ہوئی۔ اور اب میں یہاں ایک بوڑھے شخص کے طور پر بیٹھا ہوں اور زمین پر بنی ہوئی انسان کو بتاتا ہوں کہ میں خدا سے ملا ہوں اور اسے کسی بھی وقت دیکھ سکتا ہوں۔ وہ میرے بالکل سامنے بیٹھا ہے اور میں اس کا ہاتھ پکڑ سکتا ہوں۔ وہ میرے کتنا قریب ہے۔ لیکن تم انبیاء اور تم صوفیاء نے اپنی زندگی میں صرف چند بار خدا کو دیکھا۔ تم میں سے بعض نے صرف 1 یا 2 بار دیکھا ہے، لیکن بنی ہوئی انسان ابھی تک اندھیرے میں ڈوب رہی ہے، کیونکہ زمین پر ان کا خواب پورا نہیں ہوا۔ کل بھی وہ نامعلوم خدا کی آرزو کرتے تھے اور آج بھی نہیں جانتے کہ یہ خدا اصل میں کون ہے۔ انسانیت اور دیگر مخلوقات کے لیے یہ طویل انتظار کا خواب کب پورا ہوگا، میں نہیں جانتا، لیکن خدا جہاں ہے، شاید وہ جواب دینے پر قادر ہے۔ اس نے اپنا وعدہ پورا کر دیا ہے کہ میرے ارکان آہستہ آہستہ اسے جان سکتے ہیں۔ بلا شبہ میں پہلے ہی جانتا ہوں کہ خدا کا جواب کیا ہوگا۔ وہ کہے گا، جیسا کہ پہلے بھی کئی بار، یہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، یعنی اس سب کا میرے ساتھ زندہ رشتہ ہوگا۔ مجھے یقین ہے کہ میں اب اس وقت زمین پر حاضر نہیں ہو سکوں گا، میرا ظاہری جسم۔ لیکن ایک بات طے ہے، کل یا پرسوں، شاید کسی اور صدی تک، میں نے خدا، انسانیت اور اس کی مخلوق سے جو محبت دی ہے وہ ثمر آور ہوگی۔ یہ پھل شہد کی طرح میٹھے ہوں گے۔ میں اپنی روح کے ساتھ اس زمین کا دورہ کروں گا اور اپنے پھل خود چکھوں گا۔ لیکن آج زمین پر اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ جہاں میں تقدیر پر شک کرتا ہوں اور نئی دنیا کی امید دیکھتا ہوں، مجھے اندھیرے کے سوا کچھ نظر نہیں آتا۔ اب بھی اس کا اندھیرا ناقابل تسخیر لگتا ہے۔ یہ صرف باہر ہی نہیں ہے کہ میں ایک چٹان کی طرح بوڑھا محسوس کرتا ہوں، لیکن یہ وہی ہے جو مجھے بتاتا ہے کہ صبح قریب ہے۔ افق پر سورج کے ساتھ کیسی بہار آئے گی؟ ایک بات یقینی ہے کہ یہ ایک ابدی بہار ہوگی، جس میں انسانیت ہمیشہ خوشیوں اور مسرتوں سے گھری رہے گی۔ پھر اس زمین کو کس قسم کے لوگ آباد کریں گے؟ ماضی اور آج کے زمانے میں خدا کے الفاظ ایک جیسے ہیں، جب وہ کہتا ہے، میں کسی کے کندھوں پر ایسا بوجھ نہیں ڈالتا جسے وہ اٹھا نہیں سکتا ہو۔ میں جانتا ہوں کہ ہر ایک اداسی، تکلیف، درد، غم اور میری منشا کے لیے کتنا برداشت کر سکتا ہے۔ ہاں، ہر ایک کتنا پار کر سکتا ہے، اور ان پر صرف اتنا ہی وزن تھا کہ وہ نبی ہوں، سادھو ہوں یا سنت۔ جس نے بھی میری منشا پر عمل کرنے کا انتخاب کیا، وہ صرف اتنا ہی بوجھ اٹھا سکے جس کو وہ سنبھال سکتے تھے۔ لیکن اب صبح جلد ہی طلوع ہوتی ہے۔ میں جہاں خدا کے پہلو میں کھڑا ہوں، اتنا قریب کہ میں اس کے تخت کو چھو سکوں، لیکن میں نہیں جانتا کہ میں اسے دوبارہ کب دیکھوں گا، اور اس لیے میں اس کے ساتھ ایک لمحہ بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ بس اسے مسلسل دیکھو۔ میں کیا جانتا ہوں کہ زمین پر ایک نیا موسم بہار ہر چیز کو نئی زندگی میں لاتا ہے۔ انسانیت کے بطن سے خدا کے کون سے بیٹے اور بیٹیاں پیدا ہوں گے؟ جو بات یقینی ہے وہ یہ ہے کہ سب کچھ مکمل طور پر بدل جائے گا۔ خدا اپنی بادشاہت میں پیدا ہونے والے بچوں سے کہے گا، میں کسی سے نہیں پوچھتا کہ اس کے لیے کیا ناممکن یا ممکن ہے، لیکن اس کے بچے خدا کو بھی حیران کر دیں گے
کیونکہ وہ اس سے زیادہ وزن اٹھائیں گے جتنا تم نے سوچا تھا۔ خدا کو اس کی توقع نہیں ہوگی اور اس لیے وہ کہے گا شاید وہ میری منشا کے لیے تھوڑا زیادہ وزن اٹھا سکتے تھے، چند سلیبیں مزید اوپر رکھ دو۔ اس کی آنکھیں کتنی بڑی ہو جائیں گی جب اسے معلوم ہوگا کہ اس کی منشا کا یہ بوجھ بھی انہیں کچل نہیں سکتا۔ اور خدا کیا کرے گا؟ وہ اسے اس پر نہیں چھوڑے گا، لیکن یہ جاننا چاہے گا کہ اب بھی کتنا ممکن ہے، اور اس طرح وہ دوبارہ اپنے بچوں سے زیادہ وزن کے ساتھ بوجھ اٹھانے کی صلاحیت کو جانچے گا۔ بار بار وہ ایک کے بعد ایک سلیب ان پر مسلط کرے گا، حیرت زدہ اور ساتھ ہی مسرور بھی۔ وہ محسوس کرے گا کہ چاہے وہ اپنی منشا کے لیے ان پر کتنا ہی بوجھ ڈالے، وہ ڈگمگانے والے نہیں۔ ان کا بوجھ ان کے کندھوں پر کبھی نہ ختم ہونے والے پہاڑ کی طرح ڈھیر ہو جائے گا۔ اگر خدا مستقبل میں ایسے بیٹے اور بیٹیاں دیکھے تو وہ اپنے تخت سے اٹھ کر کہے گا واہ واہ، میں نے سوچا کہ ایسے بچے اس ظاہری دنیا کی روشنی کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ مجھے امید کرنے کی ہمت نہیں تھی کہ وہ مجھے کبھی حیران کر سکتے ہیں۔ وہ کامتے بھی نہیں، چاہے میں ان سے کتنا ہی پوچھوں۔ میری تقدیر کے دوران خدا نے میرے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ دیا۔ پھر ہمارے خالق نے خود مزید کہا، کوئی تعجب نہیں، کیونکہ تم ایسے بچوں کے آباء و اجداد ہو، تم ان کے روحانی باپ ہو، تم نے ان کی بنیاد رکھی، تمہیں میرا دل ورثے میں ملا ہے۔ اس لیے یہ بچے اس قدر پرتعیش ہوں گے کہ وہ میرے پاس آئیں گے اور پیار سے مطالبہ کریں گے کہ بغیر ہچکچاتے ہمارے کندھوں پر اپنی محبت کا، اپنے دکھوں، اپنے غموں اور اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا اور زیادہ بوجھ ڈالو۔ ہمیں یہ سب کچھ اور عطا فرما۔ ہم آخرکار تمہارے دل کو اس چیز سے آزاد کرنے کے لیے لے جاتے ہیں جس نے تمہیں ازل سے دبا رکھا ہے۔ اس وقت خدا نے میری طرف دیکھا اور کہا، میں تمہیں یاد کروں گا، ہر بار میں پھر آنسو بہاؤں گا، کیونکہ تو نے میرے لیے یہ ممکن بنایا ہے۔ تم اس لمبی اندھیری رات میں اکیلے چلے۔ تم پہلے شخص تھے جس نے کبھی شکایت نہیں کی۔ میری تخلیقات سے اتنی جھڑپیں کسی نے براہ راست نہیں کیں جو تمہاری راہ میں کھڑی حائل تھیں۔ اس میں ابلیس، دوسرے فرشتے اور اس بری دنیا کے نبی بھی تھے۔ میں ہمیشہ سوچتا تھا کہ کسی وقت تم مجھ سے کہو گے کہ تم یہ بوجھ اکیلے نہیں اٹھا سکتے، یا یہ سب تمہارے لیے بہت زیادہ ہو جائے گا۔ مجھے ڈر تھا کہ تم مجھ سے وہی باتیں دہراؤ گے جو تم سے پہلے تاریخ میں دوسرے انبیاء نے دہرائی تھی۔ ہر روز میں ایسے الفاظ سن کر ڈرتا تھا، یہ میرے لیے بہت زیادہ ہے، بہت ہو گیا، لیکن یہ تمہارے ہونٹوں سے کبھی نہیں گزرے، یہ نوحہ میرے کانوں تک نہیں پہنچا۔ تمہارے کندھوں پر بوجھ بڑھتا اور بڑھتا گیا۔ تم وہ تھے جو میرے اور میری تخلیق کے لیے محبت کی وجہ سے یہ سب برداشت کر سکے۔ حیران ہو کر میں نے اٹھ کر اس تاریک دنیا کو دیکھا اور پھر تمہیں دیکھ کر میں نے اپنے آپ سے سوچا، واہ، اس کی وجہ سے میں زمین کو ایسے شاندار بچوں سے آباد کر سکوں گا جن کا دل اپنے باپ جیسا ہے، جو نہ ڈگمگاتے ہیں اور نہ کبھی شکایت کرتے ہیں، جو میرے لیے یقیناً ایک مضبوط بنیاد ہوگا۔ اس دن کے لیے میں نے وعدہ کیا تھا کہ میں اپنے بچوں کے لیے ایک ظاہری خدا بنوں گا۔ میں ان کے خوابوں یا کشف میں نظر نہیں آؤں گا، میں دن کو ان سے ملوں گا۔ اور پھر خدا نے مجھ سے کہا، مبارک ہیں وہ بچے جو اس زمین پر میری محبت کو فتح کرنے اور اس پر قبضہ کرنے کے لیے اتنی جلدی آ رہے ہیں۔ فردوس اور جنتوں والے ان کے پاس اتریں گے تاکہ انہیں اپنی آنکھوں سے دیکھیں۔ جب بھی وہ اس محبت کا تجربہ کریں گے، وہ اسی لمحے میرے دل کو یاد کریں گے۔ تم میرے دل اور ان کے پرسکون لمحات میں ناقابل فراموش رہو گے۔ یہ ہو سکتا ہے، میں نے جواب دیا۔ آج تمہاری محبت میں گھرے ہوئے میں اس تاریک وقت کو دیکھ رہا ہوں جب مجھے کوئی بنیاد نہیں مل سکی اور مختلف نگاہوں سے اس زمین کو چھوڑ دیا۔ آج میں جانتا ہوں کہ میرے راستے پر تم روتے ہوئے مجھ سے التجا کر رہے تھے، زاہد، تھوڑا آگے بڑھو، تھوڑی دیر اور ثابت قدمی سے۔
تم سب سے پہلے ثابت ہوئے کہ تم مجھ سے صرف اس لیے محبت کرتے ہو کہ تم مجھ سے محبت کرتے ہو۔ باقی تمام تخلیقات اس سے مثال لے سکتی ہیں۔ تم کسی بھی وجہ، توقعات یا حالات کی وجہ سے مجھ سے محبت نہیں کرتے۔ ابدی زندگی میں تم کچھ نہیں چاہتے، تم صرف اس لیے مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو کہ میں تمہارا اپنا خدا ہوں۔ تب مجھے معلوم نہیں تھا کہ خدا پردے کے پیچھے التجا کر رہا تھا، تھوڑی دیر ٹھہرو، ہاں اس زندگی کو پیچھے چھوڑ دو، اپنی وفا میں ہر سانس کے ساتھ موت اختیار کرو، ہر سانس کے ساتھ میری محبت کے گیت کو مکمل کرنے کی کوشش کرو تاکہ میرے دل کی بادشاہت بڑھے، کیونکہ اس سے پہلے کہ میری دنیا زمین پر وجود میں آئے، یہ سب سے پہلے دل میں پروان چڑھے گی۔ آج میں جہاں خدا کے پاس کھڑا ہوں اور محسوس کر رہا ہوں کہ اس کی تعلیمات ایک طاقتور درخت کی شکل میں پھل پھول رہی ہے، جس کے پتے آہستہ آہستہ نکل رہے ہیں، یہ اپنی محبت اور علم کا پیالہ کھول رہا ہے۔ آج میں دیکھ سکتا ہوں کہ خدا کے تمام وعدے واقعی پورے ہو رہے ہیں۔ ہمارا آسمانی والدین جو کچھ بھی اعلان کرتا ہے وہ ناقابل تبدیل ہے۔ خدا کی دنیا وجود میں آئے گی جیسا کہ اس نے ہمیشہ ارادہ کیا ہے۔ خدا کی دنیا فرشتوں، گری ہوئی مخلوقات یا گری ہوئی انسانیت کے طور پر قائم نہیں ہوگی۔ خدا اور اس کی منشا کے درمیان کوئی نہیں آ سکتا، کوئی ایک مخلوق بھی ایسا نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ مخلوق ہیں۔ ان سب نے اب تک صرف خدا کی محبت کا تجزیہ کیا ہے، لیکن اگر انہوں نے اس کی قدرت کو دیکھا ہوتا یا محسوس کیا ہوتا تو وہ خوف سے کانپ جاتے۔ وہ خوش قسمت ہیں کہ خدا صبر کرنے والا خدا ہے۔ اب آخرکار امید کا وقت طلوع ہونے والا ہے۔ میری زندگی میں بھی نصف صدی سے زیادہ عرصہ سے بظاہر کبھی نہ ختم ہونے والا اندھیرا تھا۔ یہ اس وقت شروع ہوا جب میں نے نوجوانی میں بہت سے گھر چھوڑے۔ کئی سالوں تک میں بے گھر گھومتا رہا، اکثر جیل میں پڑا اور سلیبوں کی تعداد کبھی نہ ختم ہونے والی لگ رہی تھی۔ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ میرا سایہ بھی مجھے چھوڑ گیا۔ میں بالکل اکیلا تھا، لیکن میرے ارد گرد کے اس اندھیرے میں بھی خدا کی دنیا کا بیج، خوشی کا بیج میرے دل میں پھوٹنے لگا۔ میرا دل جو عدن کا حقیقی باغ ہے، بڑا ہوا اور مجھے روشنی بخشی۔ ایک زندگی خدا کو دینے کے لیے کافی نہیں ہے، یہاں تک کہ ایک ابدی زندگی بھی خدا کے دل کو اے سے زیڈ تک دریافت کرنے یا خدا کے ساتھ سفر مکمل کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ آسمانی والدین، تو نے اپنی اس تصویر کو ممکن بنایا اور اس کے لیے میں تمہارے سامنے جھکتا ہوں، لیکن آہستہ آہستہ، بہت آہستگی سے میں سمجھ رہا ہوں کہ تمہاری تصویر اس گری ہوئی شریر انسانیت کی نہیں ہے جو تم سے کوئی تعلق نہیں رکھنا چاہتی، جو تمہارے وجود کی ضرورت کو ختم کرنا چاہتی ہے اور جو صرف اپنے انبیاء سے منسلک ہے۔ جو تم بشین گوئی کرتے ہو وہی ہوگا۔ یہ زوال پذیر اور مرتد انسانیت ختم ہو جائے گی۔ تمہاری تصویر اس نوجوان غیر متعصب نسل کے لیے ہے جو اپنے انبیاء سے چمٹی نہیں رہتی، جو اس مادی دنیا کے دکھوں میں شریک نہیں ہوتی۔ اگر تم اپنے ہونے والے بچوں سے 2 سال کی عمر میں بھی پوچھو گے کہ اس تصویر میں کون ہے، تو وہ قدرتی طور پر جواب دیں گے وہ خدا ہے۔ وہ ایسی فطری محبت میں پروان چڑھیں گے۔ ایک چھوٹا بچہ قیاس کیا جاتا ہے کہ وہ اپنے والدین کو کچھ نہیں دے سکتا، لیکن جب وہ مسکراتا ہے تو اس لمحے اسے سب کچھ دے دیتا ہے۔ یہ وہ خاص لمحات ہیں جو خوشی اور مسرت سے بھرے ہوتے ہیں۔ بچہ اپنے والدین کی محبت میں نشوونما پاتا ہے۔ مستقبل میں بچے اس طرح بڑھیں گے جب وہ خدا کی محبت میں آنکھیں کھولیں گے۔ وہ خدا کے اتنے قریب ہوں گے، خدا کی تصویر نہ صرف ان پر نظر آئے گی بلکہ ان کی زندگی کا حصہ بن جائے گی۔ ہمارا آسمانی والدین پھر کبھی ان سے پوشیدہ نہیں رہے گا، کیونکہ اب ان میں اندھیرے کا کوئی اشارہ نہیں ہوگا۔ کوئی شک نہیں، انبیاء یا فرشتے اب ان کے لیے توجہ کا مرکز نہیں ہوں گے۔ خدا ان کو پورے دل سے گلے لگا لے گا۔ یہ چیزیں میں اپنی آنکھوں کے سامنے پہلے ہی قریب سے دیکھ رہا ہوں۔ آج ایک صدی مجھے لگتا ہے کہ چند دنوں سے زیادہ نہیں رہی، لیکن میری زندگی میں ایک وقت ایسا آیا
جب ایک دن 1000 سال جیسا لگتا تھا، لیکن وہ وقت میرے پیچھے بہت طویل ہے۔ سچ کہوں تو میں نہیں جانتا کہ خدا نے مجھ سے اپنے نام پر تمہارے ساتھ نبیوں سے بات کرنے کو کیوں کہا۔ خدا کے چہرے پر ایک وسیع مسکراہٹ پھیل گئی۔ اس مسکراہٹ نے مجھے اس کی بے پناہ محبت کے بارے میں بتایا، اور یہ کہ میرے اور آنے والے بچوں کے لیے صبح افق پر طلوع ہو رہی تھی۔ تمام انبیاء نے سر جھکا کر میری بات سنی۔ تم اور بہت سے دوسرے لوگوں نے نہ صرف مشن کو ترک کر دیا، میں نے بات کو جاری رکھا، بلکہ مکمل طور پر ترک کر دیا، کیونکہ تمہاری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کسی کو بھی خدا کی مدد حاصل نہیں تھی۔ تم تمہاری پرانی دنیا میں واپس چلے گئے، کچھ یہ کہ ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گئے۔